کیا یہ ممکن ہے کہ روزانہ صرف چند منٹ، شاید 10 منٹ سے بھی کم، ہماری زندگی میں کوئی واقعی گہری مستقبل تبدیلی لا سکیں؟ یہ سوال اہم ہے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح ارشاد ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ آج جو مواد ہمارے پاس ہے نا، وہ اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ اس میں کچھ آپ کہہ لیں بہت عملی اسلامی اقدامات اور نصیحتیں، جو ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ کامیابی، اندرونی سکون اور روحانی ترقی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان میں کیا خاص بات ہے۔ جی ہاں، یہ آیت تو تبدیلی کا بنیادی اصول بتا رہی ہے۔ مطلب آغاز ہمیشہ فرد کی اپنی کوشش سے ہی ہوتا ہے۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں، جن میں کچھ مختصر عملی تجاویز ہیں، کچھ علماء کی نصیحتیں ہیں، وہ اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی عادتیں، لیکن اگر مستقل مزاجی سے کی جائیں تو وہ کیسے وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ یہ کوئی آپ سمجھیں پیچیدہ فارمولا نہیں ہے، بلکہ قابل عمل حکمت عملی ہے۔ بالکل۔ تو ذرائع میں پہلا عملی قدم جو تجویز کیا گیا ہے وہ ہے اللہ سے روزانہ صرف 2 منٹ کا تعلق، بس 2 منٹ۔ صبح بیدار ہوتے ہی پوری توجہ سے، شعور کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا اور وہ مسنون دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانا والی جو دعا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل پورے دن کے لیے برکت لا سکتا ہے، ایک مثبت توانائی دے سکتا ہے، اور شکر گزاری پر بہت زور ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت، عمل کا اظہار ہے۔ اصل میں شکر کی حقیقت کو سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ ایک ماخذ اس سے واضح کرتا ہے کہ یہ صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ دل میں اللہ کی نعمتوں کا گہرا احساس ہو، زبان سے اس کا اعتراف ہو، اور پھر اپنے عمل سے یعنی اللہ کی اطاعت کر کے دکھانا۔ یہ سب مل کر شکر بنتا ہے۔ اچھا۔ یہ تو ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے، اور اس کی ضد یعنی ناشکری وہ ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ اور قرآن کا وعدہ بھی تو ہے کہ شکر کرنے والوں کے لیے نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو یہ 2 منٹ صرف دعا نہیں بلکہ اپنی پوری کیفیت کو اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ اچھا، تو پھر دوسرا قدم جو ذرائع میں بتایا گیا ہے وہ قرآن سے روزانہ 2 منٹ کی رہنمائی ہے۔ تجویز یہ ہے کہ روزانہ صرف 5 آیات پڑھی جائیں، لیکن صرف پڑھنا نہیں بلکہ ان کے معنی اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جائے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے، تو یہ 2 منٹ گویا ہدایت کے سرچشمے سے جڑنے کی کوشش ہے۔ اور یہیں وہ علم کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ ذرائع اسی پر زور دیتے ہیں کہ محض تلاوت کافی نہیں، بلکہ غور و فکر کرنا، علم نافع حاصل کرنا، یعنی ایسا علم جو زندگی میں مثبت تبدیلی لائے، آخرت کے لیے مفید ہو، وہ ضروری ہے۔ صحیح۔ صرف معلومات جمع کرنا مقصد نہیں بلکہ بصیرت حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے اہل علم یعنی مستند علماء کی صحبت کی بھی تلقین کی گئی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو، تاکہ وہ صحیح غلط میں تمیز کر سکیں اور اپنی توانائی وہ مثبت کاموں میں لگائیں۔ تو یہ 5 آیات کا مطالعہ دراصل فہم و بصیرت کے سفر کا آغاز ہے۔ صحیح، یعنی ہر قدم پچھلے سے جڑا ہوا ہے۔ تیسرا قدم جو بتایا گیا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے روزانہ صرف 2 منٹ اپنے گناہوں پر، کوتاہیوں پر ندامت کے ساتھ کم از کم 70 بار استغفار کرنا، یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے نا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ جی، یہ پہلو بھی بہت اہم ہے۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور اگر کوتاہی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا، یہ روحانی پاکیزگی کے لیے لازمی ہے۔ کچھ ذرائع شیطان کے حملوں سے بھی خبردار کرتے ہیں، جیسے دین میں حد سے بڑھ جانا یا پھر برائی کو اچھا بنا کر پیش کرنا۔ اچھا۔ ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا، کثرت سے اس کا ذکر کرنا اور نیک اعمال کو معمول بنانا، یہ مؤثر ہتھیار ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق جیسے نرم دلی، رحم، دوسروں کی بھلائی چاہنا، یہ نہ صرف شیطانی وسوسوں سے بچاتے ہیں بلکہ مومن کے روحانی درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو استغفار صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ آئندہ بہتر ہونے کا ایک عزم بھی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، شکر کے 2 منٹ، قرآن کے 2 منٹ اور استغفار کے 2 منٹ، یہ کل ملا کر بنتے ہیں صرف 6 منٹ۔ ذرائع کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ان 6 منٹوں میں اگر مستقل مزاجی سے عمل کیا جائے تو زندگی بدلنے کی طاقت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور اہم بات جو بار بار سامنے آئی وہ ہے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، خاص طور پر کمزوروں اور یتیموں کا۔
ایک جگہ یتیم کے حق پر خاص زور دیا گیا ہے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ اسلام میں روحانیت کا تصور صرف ذاتی عبادات تک محدود نہیں ہے، یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اللہ پر پختہ یقین، اعلیٰ اخلاق اپنانا اور بہت اہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ سب شامل ہیں۔ دوسروں کو آرام پہنچانا، ان کی مشکلات میں کام آنا، یہ چیزیں خود روحانی ترقی اور دل کے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ معاشرے کی مجموعی بھلائی میں خاص طور پر نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بظاہر مختصر سے اعمال، اللہ سے ایک شعوری تعلق، قرآن سے روزانہ کی رہنمائی اور توبہ و استغفار کے ذریعے اپنی اصلاح، یہ سب ملا کر روزانہ صرف چند منٹ لیتے ہیں، لیکن ان پر اگر استقامت ہو تو ذرائع کے مطابق زندگی میں ایک گہری اور مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں چاہیے، آج سے ابھی سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک قابل غور نکتہ جو ہمیں واپس اسی آیت کی طرف لے جاتا ہے جس سے بات شروع ہوئی تھی، ذاتی تبدیلی ہی اصل میں معاشرتی تبدیلی کی بنیاد ہے۔ جب لوگ اپنی اندرونی حالت کو بدلنے کی سنجیدہ کوشش کرتے ہیں، شکر، علم، پاکیزگی، حقوق کی ادائیگی کے ذریعے، تو پھر امید پیدا ہوتی ہے کہ اجتماعی طور پر بھی قوم کی حالت میں بہتری آئے۔ صحیح۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ روزانہ کے 6 یا 10 منٹ کے اعمال کیسے نہ صرف ہماری اپنی ذات کو سنوار سکتے ہیں بلکہ ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی سے نوازے۔ آمین۔